بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے پوری طرح فیضیاب ہونے کا موقع دیا۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں ہم نے جو عبادتیں کی، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اس کے انعام میں شوال کا مہینہ اور اس شوال کے مہینے میں عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔ اور عید الفطر میں ہم سب نے اپنے اپنے وسعت کے مطابق خوشیاں منائیں، اچھے پکوان بنائے، اچھے کپڑے پہنے، رب العالمین کا شکر ادا فرمایا، عید کی نماز ادا کی۔ غرض کے جس کو جس طرح موقع ملا اس نے دل بھر کے خوشیاں منائیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم نے جتنی ہو سکی ہم سب نے، تمام امت مسلمہ نے عبادتیں کی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، زکوٰۃ دی، فطرہ ادا کیا، جہاں تک جس کی وسعت ہوئی اس نے صدقہ دیا، برائیوں سے اور ہر غلط کام سے، گناہ سے اپنے کو روکے رکھا اور ہر نیک عمل کو کرنے کی کوشش کی۔ غرض کے نیکی کا ہر کام بڑھ چڑھ کر کرنے کی ہر امت مسلمہ نے کوشش کی۔ تو کیا یہ کوشش ہماری صرف رمضان المبارک کے لیے تھی؟ نہیں، یہ کوشش ہمیں ہمیشہ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک اسی لیے تو عنایت فرمایا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہم ہر نیک عمل کو کریں، کیونکہ یہ مہینہ تمام نیکی کے کاموں کا مجموعہ ہے۔ اس مہینے میں تمام نیک عمل ایک ساتھ ہوتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، قرآن شریف کی تلاوت، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی۔ غرض کے ہر نیک کام اس مہینے میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور تمام امت مسلمہ اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کیا رمضان کے بعد ہمیں یہ نیک عمل بند کر دینے چاہیے؟ ہمیں پھر سے وہی پرانی روش پہ لوٹ جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں یہ نیک عمل ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ میرے رب نے تو ہر مہینے میں ہمارے لیے رحمت اور برکت رکھی ہے، ہر ماہ میں ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رحیم و کریم نے تو ہر مہینے میں اپنے بندوں کے لیے فضیلت رکھی ہے، بس ہماری نیت اسے حاصل کرنے کی ہو، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ہم فرض عبادتوں کے بعد نفلی عبادتیں کر کے اپنے رب کی محبت اور رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اسے رب العالمین 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس شوال کے مہینے میں بھی 6 نفل روزے رکھنے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھیں پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں تو یہ مسلسل پورا سال روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہر سال شوال میں 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے، رمضان کے 30 روزے، شوال کے 6 روزے، یعنی کہ 36، اور 36 کو ہر ایک روزے کا ثواب 10 گنا ملے گا، تو 36 × 10 360 روزوں کا ثواب، یعنی سال بھر۔ اور اگر ہر سال کے رمضان کے بعد ہر سال باقاعدگی سے شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے
کہ ہمیں 6 روزے رکھنے کے بعد اور رمضان کے 30 فرض روزے رکھ کر ہمیں 36 روزے کے بدلے میں ہر پورے سال کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم باقاعدگی سے اس عمل کو دہراتے رہیں، ہر سال کریں، تو ہمیں عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ، اپنے رب کی عنایتوں کی، مہربانیوں کی، رحمتوں کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ ہر نیک عمل، ہر عبادت کا فائدہ تو ہمیں ہی ملتا ہے۔ ہر نیکی کے بدلے میرا رب کتنی کتنی نیکیاں ہمارے لیے لکھ دیتا ہے، ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہر نیکی تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب تو ہمیں ہی ملتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ واقعی ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمارے رب کی نعمتوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہماری زبان اس قابل کہاں کہ ہم اپنی رب کی نعمتوں کا پورا پورا شکر ادا کر سکیں۔ تو اپنی رب کی اس رحمت سے پوری طرح فیض یاب ہوں اور شوال کے 6 روزے رکھ کر سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کریں۔ آپ سب نے رکھے ہوں گے، جنہوں نے نہیں رکھے وہ ضرور رکھیں۔ یہ روزے آپ شوال کے پورے مہینے میں کسی بھی 6 دن رکھ سکتے ہیں، چاہے تو ایک ساتھ رکھ لیں یا چاہے تو الگ الگ دن رکھ لیں، دونوں طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں، دونوں کی اجازت ہے الحمدللہ۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر ماہ ہم اپنے رب کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ہر ماہ ہمارا رب ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی عنایتوں کو، رحمتوں کو، نوازشوں کو سمیٹ سکیں، حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ماہ باقاعدگی سے ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ ہر ماہ 3 روزے، تو سال میں 12 مہینے، اور 12 مہینے میں 3 روزے اگر ہر مہینے رکھتے ہیں تو 12 تیا 36، اور ایک روزے کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو 36 انٹو 10 یعنی کہ 360، یعنی ہمیں یہ 3 روزوں کا بھی 360 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا، یعنی کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اگر ہم شوال کے 6 روزے اور رمضان کے فرض 30 روزے رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سال بھر کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور پھر اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 روزے ہر ماہ کے رکھیں گے تو اس میں بھی ہمیں سال بھر کا ثواب ملے گا روزوں کا۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو آخر میں میرے رب سے میری دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نیکی کے کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے دور رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔